أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا اللهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غاصی الکرم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ کریم کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس کی دی گئی توفیق خاص سے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے، اس لیے کہ نیکی کی طرف جو قدم بھی اٹھتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی اٹھتا ہے۔ اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان نہ نماز کے لیے آ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کی صورت میں اپنا سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ میاں والی کا ایک ایسا شقی القلب اور بدبخت باپ کہ جس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو پہلی اولاد جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ بیٹی ہے، اور اس نے بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کیا اور اتنا پاگل پن کا مظاہرہ کیا کہ اس ننھی جان میں 5 گولیاں داغ کے اس بچی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جس نے بھی سنی اس کا سینہ غم سے، پریشانی سے، دکھ سے چور چور ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہیں۔ اور یہ جو پہلے سنتے تھے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں داغ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مگر آج جسے مہذب دور کہتے ہیں، سائنس کا دور کہتے ہیں، ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، علم کا دور کہتے ہیں، آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چند دن کی وہ معصوم بچی ہے
جس کو کوئی اور نہیں اس کا سگا باپ اس کو 5 گولیاں مار رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام عطا کیا ہے، اسلام میں بیٹیوں کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اور حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی مدعا ہے، اور اللہ پاک کی ہر بنائی گئی چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اب اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا ہماری چھوٹی سی عقل اور چھوٹی سی سمجھ میں نہ آئیں، یہ علیحدہ بات ہے، مگر اللہ کی بنائی گئی کوئی چیز بھی فضول، ناکارہ اور بے فائدہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اولاد کا، اولاد اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا ہدیہ اور کتنا بڑا گفٹ ہے۔ اولاد کی قدر شاید اولاد والوں کو اتنا نہ ہو، کیونکہ جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے نا اسے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر قدر ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جو روزانہ ہزاروں کے حساب سے دوائیاں اتنی مہنگی کھا رہے ہیں، ان سے پوچھیں صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نابینے سے پوچھیں آنکھیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمیں کانوں کی قدر نہیں، بہرے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ ہمیں شاید پاؤں اور ٹانگوں کی اتنی قدر محسوس نہ ہو، ذرا پوچھیں اس معذور اور اس اپاہج سے جو زمین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو نعمت کی قدر اس بندے سے پوچھ کے دیکھیں جس کے پاس وہ نعمت میسر نہیں ہے۔ اولاد اللہ کا کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ اولاد کی قدر پوچھیں ذرا اس جوڑے سے، اس میاں بیوی سے کہ جس کی گود ابھی بھی خالی کی خالی ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی دم درود والا بابا نہیں چھوڑا، کوئی بندہ بھی نہیں چھوڑا، مگر شادی کو 5 سال گزر گئے، 10 گزر گئے، 15-20 سال گزر گئے، میاں بیوی اکیلے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا پوچھیں اس ماں سے، پوچھیں اس باپ سے کہ ان کی راتیں اور ان کے دن بغیر بچوں کے کیسے وہ گزارا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں نا، بچے یہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں، ان کی خوشبو کو سونگا کرو، ان سے پیار کرو۔ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو گھر رونق والا ہوتا ہے، گھر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھر بھرا بھرا لگتا ہے، اور جس گھر میں چھوٹے بچے نہیں نہ ہوتے وہ گھر بے رونق ہو جاتا ہے، وہ اجڑے ہوئے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ تو حضرات محترم، اولاد اللہ کا انعام ہے، بیٹا ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور چونکہ آج ہم نے بیٹی پہ بات کرنی ہے، تو بیٹی ایک عورت ہے، عورت کی جنس ہے، عورت کی نسل ہے بیٹی۔
اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 شکلیں عطا فرمائی ہیں. عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے. اور اگر یہ عورت ماں کی شکل میں ہو تو پھر اس عورت کا، اس ماں کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. فرمایا اے انسان، تو جنت کو تلاش کرتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو نے کبھی اپنے گھر میں اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو نے کبھی اپنی ماں کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، تو جنت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ جا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کے قدم چوم. رب نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. عورت ماں کی شکل میں ہو تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے تو تیری جنت رب نے رکھ دی ہے. اور عورت اگر بیوی کی شکل میں ہو تو بیوی عورت کے لیے سکون ہے. بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون ہے، بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور بیوی اچھی مل جائے، نیک مل جائے، پرہیزگار مل جائے، سیانی مل جائے تو بندے کی زندگی جنت بن جاتی ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، اور وہ بیوی جو 5 نمازوں کی پابندی کرے، جو رمضان کے روزے رکھے، وہ بیوی جو اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کی جائز کاموں میں فرما برداری کرے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب ایسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو رب اس عورت کو حکم دیتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا. ہم نے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. تو عورت ماں کی شکل میں ہو پھر بھی قابل عزت ہے، عورت بیوی کی شکل میں ہو پھر بھی قابل عزت ہے، عورت بہن کے روپ میں ہو پھر بھی قابل عزت ہے. اور بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہیں، کتنا پیار کرتی ہیں، کتنا پیار کرتی ہیں. بہنیں واحد کائنات کا ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنی وراثت کو قربان کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے بھائی سلامت رہنے چاہیے، میں نے یہ 2-4 مرلے لے کے کیا کرنے ہیں، میرے بھائی مجھ سے راضی رہنے چاہیے، میں نے یہ چند لاکھ یا چند ہزار لے کے کیا کرنے ہیں. میں نے بھائیوں کو خوش رکھنا ہے تاکہ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر میں آؤں تو مجھے اپنے بھائی جو ہیں یہ خوش ہو کہ ہمارا استقبال کریں، یہ خوشی خوشی ہم سے ملے. تو بہنیں تو اتنا خوبصورت رشتہ ہے جو بھائیوں کے لیے اس دولت کو قربان کر دیا کرتی ہیں. اور اگر حضرات محترم عورت ہو بیٹی کے شکل میں، عورت ہو بیٹی کے روپ میں، اللہ اکبر، تو پھر سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو باپ بیٹی سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے، غور کیجئے گا اس حدیث پاک کے اوپر، فرمایا کہ جو باپ اپنی بیٹی سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن حضور اس باپ کو اتنا زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیں گے. اب کون نہیں چاہتا کہ نبی پاک کا قرب مل جائے؟ سیاسی جلسہ ہو، لوگ ایم پی ایم این اے کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، 7 کھڑے ہو جائیں، 7 کھڑے ہو جائیں، 7 کرسی مل جائے. اور یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے لوگ ہیں. نبی پاک اللہ و امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، تو نبی پاک کا قرب چاہتے ہو، نبی پاک کی سنگت چاہتے ہو، تو فرمایا تم جتنا زیادہ بیٹیوں سے پیار کرو گے مدینے والا مصطفیٰ اتنا زیادہ قرب تمہیں اپنا عطا فرما دے. آج بیٹی پیدا ہو تو لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، منہ کے اوپر 12 بج جاتے ہیں، 12 بھی نہیں 15 بج جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں،
چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اللہ معاف کرے جس کے گھر میں تیسری یا چوتھی مسلسل بیٹی پیدا ہو جائے نا لگاتار، بعض تو بیویوں کو طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں، اور بعض ساری زندگی اپنی بیوی کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ تم نے بیٹیوں کو جنم دیا، تم نے بیٹیوں کو جنم دیا۔ اس عقل کے اندھے سے ذرا پوچھو، کیا یہ بیٹی جو پیدا ہوئی ہے اکیلی تیری بیوی کا اس میں ہاتھ ہے یا تمہارا بھی برابر کا ہاتھ ہے اس میں؟ پوچھے نا ذرا اس باپ سے۔ بیوی کو طلاق دے رہے ہو، اس نے چوتھی بیٹی پیدا کر دی، بیوی کو ساری عمر تم عزت دینے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے مجھے بیٹا نہیں دیا، یہ بیٹیاں ہی جنتی رہی۔ تو میاں ذرا بتا نا، یہ بیٹیاں پیچھے سے لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، شرعی طور پہ تیری بیوی بنی تھی، اور شرعی طور پہ تو اس کے ساتھ ملا تھا، اور یہ جو تیری بیٹی ہوئی ہے نا، جتنی بیوی اس میں حصے دار ہے اتنا تو بھی اس میں برابر کا حصے دار ہے۔ اب وہ شخص جس نے چند دن پہلے اپنی معصوم اور ننھی بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا، اسے اتنا خیال ہی نہیں ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اگر تو اتنا ہی پاگل ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو گولی مارنا، اولاد تو تیری ہے، اس بیچاری ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری جان کا کیا قصور ہے؟ تم نے اس کو 1 نہیں 2 نہیں گولیاں مارنی، تم نے اسے فائر مار کے تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں تصور ہے، بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو سسرال والے اپنی بہوؤں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹے پیدا ہو جائیں تو پھر اپنے بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، بھائی تیرا ہی کمال ہے۔ یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کی۔ بیٹیاں ہو جائیں تو بیوی قصوروار ہے، بیٹے پیدا ہو جائیں تو بیوی کو پوچھیں گے بھی نہیں، کہیں گے جی یہ تو میرے بیٹے کے بیٹے ہیں نا۔ مگر قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے نے یہ اپنے سے تقسیم کر دی ہے، اولاد جو ہے یہ مرد کے حصے میں ہے، رزق عورت کے حصے میں ہے۔ ایسا نہ قرآن میں ہے نہ ایسا حدیث میں آتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نظام۔ سورہ شورا کی آیات پڑھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ بولیں اللہ ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء۔ لوگوں جب اللہ اس کائنات کا اکیلے بادشاہ ہے تو پھر بادشاہ ہوتا ہے، اللہ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیم۔ سنے رب کا قرآن، سنے رب کا قرآن۔ رب کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا فرما دیتا ہوں، جسے چاہوں بیٹے عطا فرما دیتا ہوں، اور جسے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے اکٹھی اولاد عطا کر دیتا ہوں، اور جسے چاہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی تقسیم میں تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ بیٹی پیدا ہو گئی، جس نے منہ بسور لیا گویا اس نے رب کی تخلیق کے اوپر اعتراض کر دیا۔ بھائی مستری دیوار کے اوپر پلستر کر کے ٹائل لگائے، ٹائل ٹھیک نہ لگے، آپ بولیں گے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ مستری اس کو غصہ آئے گا یا خوش ہوگا؟ بولیں بھائی کوئی ویلڈنگ والا بندہ دروازہ آپ کا ٹھیک نہ بنائے، آپ بولیں کہ جناب یہ غنیے میں نہیں ہے، یہ ٹھیک دروازہ نہیں بنا، تو اس لوہے والے بندے کو آپ کا یہ اعتراض سن کے غصہ آئے گا یا خوش ہوگا آپ سے؟ تو اب جو یہ کہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، کیوں ہوئی بیٹی پیدا، بیٹی کی پیدائش پہ منہ بسور لیا، چہرے پہ 12 بج گئے، تو گویا وہ رب کی تخلیق کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، وہ رب کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میں مالک ہوں تمہارا،
میں خالق ہوں نا تمہارا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، میں قادر ہوں نا، آؤ مجھ سے آ کے لڑو، آؤ آؤ، کس میں ہمت ہے، میں قادر ہوں، میں قادر ہوں۔ تو گویا جو رب کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، پھر وہ رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے، وہ رب کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر اس میں لطف کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا نا اس آیت میں کہ جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، رب تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے نمبر پہ کیا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ نے بیٹیوں کا پہلا نمبر رکھا ہے، بیٹوں کا دوسرا نمبر رکھا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں رویہ کیا ہے؟ ہم بیٹوں کو پریارٹی دیتے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں کو پہلا نمبر دیتے ہیں، بیٹیوں کو بعد کا نمبر دیتے ہیں، بیٹیوں کو آخری نمبر دیتے ہیں۔ مگر اس میں لطیف اشارہ یہ ہے، رب نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ میں تمہیں بیٹیاں عطا کروں تو منہ نہ بنایا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ میری نگاہ قدرت میں بیٹیوں کا میں نے پہلا نمبر رکھ دیا ہے، بیٹیوں کا پہلا نمبر ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور عرب کا وہ جو ماحول تھا بیٹیوں کی پیدائش پہ نفرت کا، غصے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن پاک میں۔ اور وہ جو لفظ ہے نا، ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے، مگر وہ آج کے معاشرے کے اوپر بھی صادق آتے ہیں۔ میں وہ آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ حالانکہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی عرب کے ان جاہلوں کے لیے، ان مشرکین کے لیے جو بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے تھے، منہ بنا لیا کرتے تھے۔ مگر وہ آیت آج کے ہمارے معاشرے کے اوپر کس قدر فٹ بیٹھ رہی ہے، ذرا ترجمے کے اوپر غور کیجئے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بشیرہ کیا دی جاتی تھی؟ خوشخبری کیا دی جاتی تھی؟ پتہ چلا بیٹی کی ولادت ہو تو رب اسے خوشخبری کے ساتھ یاد فرما رہا ہے۔ خوشخبری، رب بیٹی کی پیدائش ہو تو رب کہہ رہا ہے تمہیں خوشخبری ہو بھائی، تمہیں خوشخبری ہو۔ تو رب نے فرمایا کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سارا دن ان کا غصے کی وجہ سے کالا ہو جاتا اور وہ غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے رہتے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر چہرہ مرجھا جاتا، چہرہ اتر جاتا، چہرہ زرد ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا غصے کی وجہ سے، اور سارا دن ان کا غصے میں گزرتا۔ اور آگے لفظ سنیں یتوارا من القوم من سوء ما بشرا ایمسکہ فی ہون ام یدسہ فی التراب، فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ تھی وہ بیٹی کی پیدائش پہ سارا دن لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے، شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے تھے بیٹی پیدا ہو گئی ہے میرے لیے ذلت کا مقام ہے، میرے لیے جو ہے یہ عزت کا مقام نہیں ہے، میرے لیے شرمندگی کا مقام ہے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا بیٹی کی انہیں خوشخبری دی جاتی تو سارا دن لوگوں سے چہرہ چھپا کے پھرتے رہتے، چہرہ نیچے کر لیتے تھے شرم کے مارے، اور پھر وہ سوچتے تھے کہ میں اس بیٹی کی پرورش کروں یا میں اس بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دوں۔ یہ ان لوگوں کا رویہ تھا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین سے بتائیے گا ہمارے معاشرے کا بھی یہ رویہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ہے وہ بچا ہوا ہے، باقی ہمارے معاشرے کی اندر یہی تصویر موجود ہے۔ اب یقین جانے منبر پہ بیٹھا ہوں، تیسری اور چوتھی بیٹی کی پیدائش پہ میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے،
तीसरी चौथी बेटी पैदा हो जाए ना, बेटा ना हो, तो सास धारे मार मार के रोती है, ससुर रोता है, बाप रोता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो कमजोर था, मैं तो बड़ा आजिज था, मैं तो माड़ा बंदा था, चौथी बेटी हो गई, पांचवी। मैंने रोते हुए देखा है बेटियों की पैदाइश के ऊपर सगे बाप को। ये तो बुरी फितरत थी अरब के उन गवारों की, उन जाहिलों की, और आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज आ गई। और क्यों रोता है भाई, तू क्यों रोता है, तुझे किस चीज ने परेशान किया है? अल्लाह ने तेरी बेटी को पैदा किया है तो रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं ना, बेटा होता तो कल को जवान होता, मेरा दस्तो बाजू बनता। अब ये नहीं पता था कि ये बेटा बड़ा हो के नाफरमान हो जाता और सगे बाप के सर के ऊपर ही जूते मारना शुरू कर देता। आज देखते नहीं है क्या रवैया, सगा बेटा बाप को मार रहा है विरासत की वजह से, क्यों नहीं हिस्सा देते मेरा, क्या पता। और फिर रब ने फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलादों को क्यों कत्ल करते हो? जिस तरह हम तुम्हें रिज़्क़ दे रहे हैं ना, इसी तरह हम तुम्हारी औलाद के लिए भी रिज़्क़ का सामान पैदा करें। तो तेरे घर में बेटी पैदा हुई तो ए जाहिल इंसान, तूने उस नन्ही जान को 5 गोलियां मार के हलाक कर दिया। ये तेरी बेटी बाद में लगती थी, पहले अल्लाह की मखलूक थी। ये तेरी बेटी बाद में है, पहले अल्लाह की मखलूक है। और रब ने तो तेरी इस बेटी की पैदाइश से पहले ही उसके मुकद्दर का रिज़्क़ रब ने दुनिया में पैदा फरमा दिया था। और तेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो रब ने उस बेटी की विलादत से पहले तेरी बीवी की छातियों में तेरी बेटी के लिए रब ने दूध पहले ही उतार दिया था। तो क्यों परेशान होता है? और बेटियों की पैदाइश के ऊपर इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, तलाक तक नौबत, मार कुटाई तक नौबत, तानों तक नौबत पहुंच जाती है। और हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, उस नबी की बेटियों के साथ मोहब्बत का आलम क्या है। नबी पाक के घर में जो पहली औलाद हुई वो बेटी थी। और याद रखें, बेटियां काबिले नफरत, काबिले आर, काबिले शर्म नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को जो चीज भी अता की है बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाई है। और रब ने मेरे हबीब को 4 बेटियां अता फरमाई हैं और जमाने वालों को यह पैगाम दिया है, अगर बेटियां काबिले आर होती, काबिले नफरत होती, तो मैं अपने पाक पैगंबर को यह चीज कैसे अता दे कर सकता था। मैंने अपने हबीब को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेटियां मैंने अता फरमाई है। तो समझ लो, जिसके घर में बेटियां पैदा हों उसका सर झुकना नहीं चाहिए, उसका सर तो जो है वो इज्जत से ऊंचा होना चाहिए। नबी पाक के घर में पहली बेटी की विलादत हुई तो दाइया ने आके डरते डरते खबर दी। अरब का रवाज था ना, दाई बाप को जाके कहती कि बेटी हुई है तो बाप गुस्से में आ जाता, दाई को मारना शुरू कर देता, गाली गलौज शुरू कर देता। तो दाई ने जब आके खबर दी ना, डरते डरते खबर दी, पता नहीं आगे से क्या जवाब मिलता है। तो आगे कोई आम बंदा तो नहीं था ना, अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के रसूल थे, नबियों के इमाम थे, रहमतुल लिल आलमीन की हस्ती आगे मौजूद थी। हजूर ने उस दाइया को परेशान देखा तो कहा, क्यों परेशान होती हो? बेटे की पैदाइश पे बाकी लोग गुस्सा करते हैं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, रब ने मुझे औलाद की नेमत अता फरमा दी। और फिर हुजूर ने कहा, बेटी मेरे पास लेकर आओ। हुजूर की गोद में बेटी दी गई। हुजूर ने सबसे पहले अपने नूरानी लबों से अपनी बेटी को बोसा अता फरमाया। और अरब की तारीख लिखने वाले मुअर्रिखीन लिखते हैं, अरब की तारीख में, यह जुमला काबिल गौर है, तवज्जो कीजिएगा, लिखते हैं अरब मुअर्रिखीन के अरब की हिस्ट्री में, अरब की तारीख में बेटी की पैदाइश पे कोई बेटी को चूमता नहीं था, बोसा नहीं देता था, सीने से नहीं लगाता था, गले से नहीं लगाता था, मगर बेटी की पैदाइश पे
بیٹی کے ماتھے پہ جو پہلا بوسہ کسی نے دیا ہے تو اللہ کے رسول نے پہلا بوسہ تھا۔ بیٹی کی پیدائش پہ بیٹی کو گود میں اٹھایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے گود میں اٹھایا، اور لوگوں کو بتا دیا بیٹیاں نفرت والی نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں حقارت والی نہیں، بیٹیاں تو محبت کی چیز ہیں، بیٹیاں تو پیار کرنے والی چیز ہوتی ہیں۔ نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے آئے، صحابہ کہتے ہم انتظار میں بیٹھے تھے، نبی پاک آئے تو نبی پاک کے کاندھوں کے اوپر حضور نے اپنی نواسی کو بٹھا رکھا تھا، بیٹی کو بٹھا رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی انداز کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی ہے، بیٹی کندھے کے اوپر ہے پوری نماز میں، صرف رکوع میں جاتے ہیں تو نواسی کو نیچے رکھ دیتے ہیں، رکوع سے پھر اوپر اٹھتے ہیں تو پھر اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں محدثین فرماتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا نا کہ پہلی رکعت میں تو اٹھا لیا اور جب اٹھنے لگے ہیں تو نہ اٹھاتے، ایک رکعت کافی تھی لوگوں کو بیٹی کا مقام سمجھانے کے لیے، ایک رکعت میں اٹھا لیا تو کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک رکعت پہ اکتفا نہیں کیا، دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے ہیں پھر اپنی نواسی کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، پھر تیسری رکعت میں بٹھا لیا ہے، پھر چوتھی رکعت میں بٹھا لیا ہے۔ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو نماز کی حالت میں بھی اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھا لیا کرتا ہوں۔ اور علماء نے لکھا نبی پاک نے حضرت حسن و حسین سے بڑی محبت کی ہے، بڑی انہیں گود میں بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہے، دوران تقریر منبر کے اوپر بٹھایا ہے نبی پاک نے حسن و حسین کو، لیکن حسن و حسین کو نبی پاک نے مسلسل کندھے کے اوپر اٹھا کے پوری نماز نہیں پڑھائی ہے۔ ایک روایت ہے کہ سجدے والی، مگر وہ صرف سجدے والی کیفیت ہے، مگر یہ اعزاز نبی پاک نے اپنی نواسی کو دیا ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے نبی پاک نے ظہر کی نماز کی پوری 4 رکعتوں کی امامت عطا فرمائی۔ تو یہ نواسی تو ذرا دور ہو جاتی ہے نا، بیٹی کی بیٹی ہو جاتی ہے، تو جب بیٹی کی بیٹی سے نبی پاک نے اتنا پیار کیا ہے تو پھر سگی بیٹی سے کتنا پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی جس میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، کتنی بیٹیاں بولیں؟ 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس باپ نے ان بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، حسن سلوک کیا، محبت کی، پرورش کی، پال پوس کے جوان کیا، پھر نکاح کر دیا، نبی پاک نے فرمایا ہوا وانا وزم صابیہ ہوا کما قال، حضور نے اپنی درمیان والی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا اور کہا کہ جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ بھی میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جب حضور نے فرمایا تو کسی صحابی نے کہا حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کی 2 تھی، نبی پاک نے فرمایا اسے بھی یہ فضیلت عطا کی جائے۔ ایک اور صحابی بولے حضور جس کی 1 بیٹی ہو، ان کی 1 تھی، نبی پاک نے فرمایا تو 1 کی پرورش کر، اس کی تربیت کر، رب جو 3 بیٹیوں کے باپ کو یہ اعزاز دے گا رب تجھے بھی یہ اعزاز عطا فرما دے گا۔ اب مجھے بتائیں علماء نے فرمایا بیٹیوں سے اس لیے بھی زیادہ پیار کرو، بیٹیوں سے اس لیے بھی بیٹوں سے زیادہ پیار کیا کرو کہ بیٹیوں کی محبت اور بیٹیوں کے پیار کی وجہ سے رب تمہیں جنت بھی عطا کرنے والا ہے اور جنت میں مصطفیٰ کریم کی سنگت بھی عطا فرمانے والا ہے، اس لیے بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار۔ باپ گھر آتا ہے نا، ایک ہاتھ میں فروٹ کا شاپر ہے، دوسرے میں گوشت ہے، جیب میں ٹافیاں ہیں، بچوں کے کھانے پینے کی چیز ہیں، بیٹا بھی دوڑتا ہوا آتا ہے، بیٹی بھی دوڑتی ہوئی آتی ہے، علماء فرماتے ہیں بیٹوں کا ماتھا بھی چومو، بیٹیوں کا ماتھا بھی چومو، بیٹے کو بھی سینے سے لگاؤ، بیٹی کو بھی سینے سے لگاؤ، مگر جو کھانے پینے والا شاپر ہے نا وہ بیٹے کے ہاتھ میں نہیں، وہ بیٹی کے ہاتھ میں دیا کرو، اس لیے کہ یہ بیٹی وہ ہے جس نے کل جوان ہو کے ساری زندگی سسرال والوں کے گھر میں جا کے جھاڑو دینا ہے، یہ وہ بیٹیاں ہیں جس نے ساری زندگی سسرال والوں کے برتن دھونے میں گزار دینی ہے،
یہ وہ بیٹیاں ہیں جس نے ساری زندگی سسرال کی کڑوی کسیلی باتیں سننے میں گزار دینی ہے. تو بیٹیوں سے اس لیے بھی زیادہ پیار کرو کہ یہ تو چند دن کی مہمان ہے تمہارے گھر میں، یہ تو چند دن کی مہمان ہے، اس لیے ان کی عزت کرو. اور میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، اللہ نے اسے چھٹی بیٹی عطا کی، چھٹی بیٹی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس نے چھٹی بیٹی کی ولادت کے اوپر بھی رس گلے تقسیم کیے. لوگوں نے پوچھا، خاندان والوں نے، لوگ نہیں نہ چھوڑتے، لوگوں نے پوچھا، اور پہلے تیرا گھر بھرا ہوا ہے بیٹیوں سے، 5 پہلے تھی، چھٹی بلا اور آ گئی. لوگ کہتے ہیں اس طرح کے جملے، چھٹی بلا اور اب بھی رس گلے تقسیم کر رہے. اب اللہ نے اس باپ کو بڑا جگرا دیا تھا، بڑا حوصلہ دیا تھا، رب پہ توکل تھا، رب پہ یقین تھا. وہ باپ کہتا ہے، دیکھو تم نے اپنی قیمتی امانت کسی کو دینی ہو تو بندہ اہل تلاش کرتے ہو، نیک امانت دار تلاش کرتے ہو. ہر بندے کو اپنی امانت نہیں دیتے، نیک بندے کو، امین بندے کو اپنی امانت دیتے ہو. یہ جو بیٹیاں ہیں نا، یہ میرے رب کی امانت ہیں، یہ رب کی امانت ہیں، یہ رب کی خاص امانت ہیں. اور رب یہ بیٹیاں ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر کم ظرف کو نہیں دیتا. رب بیٹیاں اسے ہی عطا کرتا ہے جو بیٹیوں کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے. تو میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے، رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے چھٹی امانت بھی عطا فرما دی. اپنی اپنی سوچ ہے نا، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. اور ایک ایسا باپ، 7واں بیٹا ہوا اس کے گھر میں، وہ رویا. کسی نے پوچھا، میاں کیوں روتے ہو؟ 7 پتر اللہ نے دے دیتے، کیوں رونا ہے؟ وہ کہتا ہے، روتا اس لیے ہوں، بیٹی کی خواہش تھی ایک بیٹی بھی مل جائے، ایک بیٹی ایک ہی مل جائے. تو لوگوں نے کہا، بیٹی کو لے کے تم نے کیا کرنا تھا؟ بیٹے تھوڑے ہیں، بہویں آ جائیں گی وہ بیٹیاں بن جائیں گی. کہا نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا، ایک بیٹی میں اس لیے مانگ رہا ہوں. ذرا اس کے لفظ سنیے گا، اللہ اکبر. کیا آدمی وہ سیدھا سادہ تھا، لفظ کمال کے کہہ گیا. کہتا ہے، رب سے ایک بیٹی اس لیے مانگی تھی کہ کل جب میں مر جاتا تو میری 4 پائی کو پکڑ کے کوئی رونے والا تو ہوتا نا. بیٹے نہیں روتے باپ کی 4 پائی کو پکڑ کے، بیٹیاں نہیں روتی باپ کی 4 پائی کو پکڑ کے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کی جنازے کی 4 پائی کو اٹھنے نہیں دیتی. کبھی ایک پاوے کو پکڑتی ہیں، کبھی دوسرے کو پکڑتی ہیں، کبھی تیسرے کو پکڑتی ہیں، کبھی اس کے سراندے والی سائیڈ کو پکڑ دیتی ہیں. کہتی ہیں، بھائیوں کو نہ لے کے جاؤ میرے باپ کو، نہ لے کے جاؤ میری ماں کو. کہا اللہ ایک بیٹی دے دیتا، کل میرے مرنے کے اوپر وہ کم از کم میری 4 پائی کو پکڑنے والی تو ہوتی نا. تو حضرات، بیٹیاں یہ بڑی نازک اللہ کی یہ مخلوق ہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، پیار اور بڑھا دیں، شفقت اور بڑھا دیں، محبت اور بڑھا دیں. گھر جائیں تو پہلے بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کو گود میں بٹھائیں، ان سے لاڈ کریں، ان سے محبت کریں. اور یہ سوچ کے محبت کریں کہ بیٹیوں سے محبت کرنا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. یہ سوچ کے بیٹیوں سے محبت کریں، میں ان سے جتنا پیار کرتا جاؤں گا رب میرے لیے جنت کے دروازے اتنے ہی کشادہ فرماتا چلا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما علی الا البلاغ المبین. دے دے کرتا ہوں.